السلام علیکم ناظرین، دس از سرفراز کرنی پیغام حق۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مومن اور جو ڈفرینس ہے مسلم مومن اور مسلم میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں گے۔ ہمیں آج جوائن کریں گے جناب ممتاز خان صاحب کینیڈا سے، اور جو انہوں نے ریسرچ کی ہے مومن اور مسلم کو انہوں نے قرآن سے دیکھا ہے، اس کو وہ ڈفرینشیٹ کریں گے، اس کا جو ڈفرینس ہے وہ بتائیں گے۔ لوگوں کو کافی کنفیوژن ہے اس ٹاپک پہ، کافی لوگوں کے میسیجز آئے تھے اور ان کو کافی اس پہ کنفیوژن ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج پھر ممتاز خان صاحب کو انوائٹ کیا ہے تو وہ اس پہ قرآن کی روشنی میں ناظرین کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ممتاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ممتاز بھائی، ویلکم ٹو دا شو اگین۔ تو یہ کافی لوگوں کے کوشچنز ہیں، لوگوں نے کیے ہیں۔ لوگ ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے۔ قرآن میں یہ دونوں لفظ مینشن ہوئے، مسلمان اور جو مومن ہیں۔ تو آپ پلیز ناظرین کو بتائیں گے اس کے بارے میں کیا ڈفرینس کیا ہے، جو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، قرآن پاک میں دو ٹرم یوز ہوئی ہیں، مومنین اور مسلمین۔ اور قرآن پاک میں اگر ہم اس کے ورڈ پریسیجن پہ دیکھیں تو ہر لفظ منفرد ہوتا ہے، ہر لفظ اہم ہے۔ تو مسلم سے مراد اور ہے اور مومن سے مراد تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو مسلم ہر پیغمبر کی، جو سچا پیغمبر ہے اس کے پیروکاروں کو بھی مسلمین کہا گیا ہے۔ تو اس میں ہم مختلف قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں، مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ بقرہ میں 133 آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سورہ 12 آیت 101 میں، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ان کو سورہ یونس میں آیت 71-72 میں۔ تو وہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود کو مسلم بن کر رہوں۔ تو سارے پیغمبر جو ہیں، سچے پیغمبر، ان کے پیروکار کو مسلم کہا گیا ہے۔ مومن جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایمان لائے پیغمبر کے اوپر، پیغمبر جو اپنے زمانے کا ہے اس کی شریعت کو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ جیسے ہم زیادہ تر یہ مومن کا ٹرم یوز ہوا ہے جو نبی کریم، نبی آخر الزمان کے جو امتی ہیں ان کے لیے، اور اس کی کچھ اور شرائط ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں آیت کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے 262، سورہ بقرہ کی 62 آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرک کی آیت بھی اس کے اندر کنڈیشن بھی ایڈ کر دی گئی کہ اللہ پر ایمان تو لائیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ جو لوگ شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا، ان اللہ علی کل شیء شہید۔ تو اس میں 3 کنڈیشن بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کنڈیشن ہے کہ اللہ پر ایمان، وَأَحْسَنَ قَوْلًا مِّن دُعَاء إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے سورہ فصلت آیت 33۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان۔ تو سورہ مائدہ کی آیت 69 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر، وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ
تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے اور اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز جو کنڈیشن ہے ڈوئنگ واٹ از رائٹ، عمل صالحہ اوپر بھی آ گیا. ایک اور آیت ہے سورہ 18 آیت 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے وہ جنت کے حقدار ہیں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ 3 کنڈیشنز ہیں. ایک اللہ پر ایمان اور عمل صالح اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح. یہ کوئی بھی کرے تو وہ مسلم یعنی بلیور تو وہ ہو جاتا ہے. ہاں پیغمبر کی شریعت اختیار کرے تو وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بڑی اچھی انٹرسٹنگ ہے، لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں اس میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، بلیو ان گاڈ، اور بلیو ان لاسٹ ہے جو آخرت کو ماننا، اور اچھے کام کرنا، اگر آپ یہ 3 چیزیں کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، تو وہ پھر مسلمان کہلائیں گے وہ لوگ. ہاں جو بھی یہ کرے گا، دیکھو نا، آمنو اللہ پر بلیو جو ہے اس کا مطلب ہے اس نے یقین کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا. اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ اعراب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یوں نہ کہیں کہ آپ ایمان یعنی مومنین ایمان لائے، آپ نے اللہ کو تسلیم کیا ہے اور اس کے بعد اب آپ نبی کی وہ کریں گے، اختیار کریں گے ان کی، جو ان پر ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ مومنین میں داخل ہوں گے. تو یہ کنڈیشن ہے کہ اللہ پر ایمان، عمل صالح، اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن میں وہ آ جاتا ہے. جتنے پیغمبر ہیں ان سب کے پیروکار اسلام کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. تو یہ چیز تو ہے. یہ ایک اور آیت ہے وہ سورہ 28 کی 53، اس میں غالباً میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ آیا ہے یہ. اس میں بتایا ہے، بات چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی مسلمان تھے، اس کے بعد پھر وہ سبمٹ کر رہے ہیں پروفٹ پہ. اس کو الیبریٹ کریں گے اس آیت کو، یہ 28:53 جو ہے. یہ اسی کی وضاحت کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورہ 28:53 کیا ہے؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں، یعنی پہلے ہی مسلم تھے. اس سے تو مسلم کی ڈیفینیشن میں وہ پہلے تھے، لیکن اب وہ نبی پر ایمان لا رہے ہیں تو وہ مومنین کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ بالکل آیت واضح ہے جی. اور اسی طرح ایک اور آیت ہے اور وہ ہے سورہ 57 آیت 28. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اب دوسری کنڈیشن ہے کہ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. یعنی پہلا حصہ اللہ پر ایمان لانے کا، جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مسلم کی ڈیفینیشن میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ رسول پر جب ایمان لاتا ہے تو مومن کی ڈیفینیشن میں داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، مسلم کی حیثیت سے اور مومن کی حیثیت سے، اور تمہیں اپنے نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہاں، مومنین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کو بلیو کرنا، اور جو بھی میسج اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہنچایا ہے اس پہ بلیو کرنا. جو پروفٹ جتنے بھی آئے ہیں، مومنین کی جو آپ کیٹیگری آپ جو کر رہے ہیں ڈیفائن، اس میں ضروری ہے. اس کے علاوہ اوبیسلی وہ آپ میرے خیال میں بعد میں بتائیں گے اس کے بارے میں کہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آئی تھنک وہ سورہ بقرہ کی 177 ہے جس کو کہتے ہیں پورا ایمان. بہت ساری چیزیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ
ملائکہ کو بھی بلیو کرنا ہے، اور جو ساری بکس آئی ہیں اسکرپچرز ان پہ بلیو کرنا ہے، اور جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو نظام اسٹیبلش کرنا ہے وہ تو جو ہمیں ملتی ہے سورہ بقرہ کی 2 کی 177. لیکن جو کی ورڈ جو سورہ اور آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مومنین جو ہے ان کو جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کو بلیو کرنا ضروری ہے. ہاں بالکل، یہ واضح، مسلم کا دائرہ بہت بڑا ہے. مسلم کے دائرے کے اندر مومنین کا دائرہ ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، الگ الگ ورڈ یوز ہوئے ہیں. پہلے مسلم ہونا ہے، اس کے بعد مومن ہے، اس کے بعد والقانتین والقانتات والصائبین والصائبات. یہ ساری ڈیفینیشنز بات کی ہیں. تو جی مسلم کی حیثیت سے آپ داخل ہو جاتے ہیں ایک اس میں کہ یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں. اور پیغمبر جو ہے، جیسے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 177 کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخرہ، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، ملائکتہ و کتب، تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو مومن بنا دیتی ہیں. اس میں جو شریعت پیغمبر لاتا ہے آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ مومن ہوں گے. اور بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے بنی اسرائیل کی کئی لوگ اور مختلف پیغمبر آئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے آج سے 1,00,000 سال بعد آپ دیکھیں یا کافی عرصہ بعد، تو جو بھی اللہ پر ایمان جس کا ہوگا، آخرت پہ ہوگا، عمل صالح کرے گا، تو کسی بھی مذہب سے ہو وہ، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اس کے لیے بشارت آئی ہے. لیکن اس کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ عمل صالح کی جو ہے وہ لازم کرنا ہے، وہ کہیں کسی کو معاف نہیں ہے. تو خواہ اگر ہم مومن ہو یا کوئی ہو، اگر عمل صالح نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا ڈیزرو نہیں کر سکتا. عمل صالح کی کنڈیشن ہر ایک کے لیے ہے. ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. میں دیکھیے سورہ الانعام کی جو ہے 6 کی 160، اس میں جنرل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا تو اس کو 10 فولڈ یعنی 10 ٹائم اس کو اجر ملے گا، اور اگر کوئی خراب چیز کرے گا تو اس کو اسی کے برابر، یعنی ایک خراب چیز کی تو ایک ہی اس کا وہ ہوگا، یہ اس کا یہ جو واقعہ بہت زبردست ہے. اور جی اس کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے. سورہ انعام کی 160 آیت کہ جی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے. جی والا ہم لا یظلم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب اس میں دیکھیں کہ اللہ کی رحمت 10 گنا کتنی زیادہ رحمت ہے کہ کوئی شخص بھی، خواہ وہ مسلم ہے، مومن ہے، کسی مذہب کا پیروکار ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو جو وہ نیکی لے کے جائے گا، بالکل صاف یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اس کو 10 گنا اجر ملے گا. تو یہ ہے وہ خاص رحمت جس کے امیدوار انسان خود کو بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، رحمان اور رحیم ہوں. تو یہ یہ ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے یہ آیت. میرے خیال میں تو قرآن جو ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے قرآن، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کوئی ایک جو مذہب ہے یا کوئی ہے ان کے لیے نہیں، پورے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں سب کے لیے قرآن ہے. سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. اللہ کا جو پیغام ہے اس میں وہ سب کے لیے. اور باقاعدہ بہت ساری آیتوں میں جیسے آپ نے کوٹ کی 2 کی 62 اور 569، اس میں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی وہ ہو بلیف، آپ کسی بھی اس سے ہوں، آپ جوز ہیں یا کرسچن ہیں یا دوسرے، اس کو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں اور آخری دن میں بلیو کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی خوف کا وہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو اس کا اجر ملے گا. تو بہت بڑی یہ بات ہے یہ.
یہ آیات اتنی واضح ہیں اور اتنی مطلب ہے کلیئرلی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں آمنت باللہ والیوم الآخرہ وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی پشیمانی ہوگی۔ تو یہ جنرل اپلائی ہوتا ہے، اس میں کسی ایک پیغمبر کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سب کی طرف جو ایمان لائے یعنی مسلمز ہیں، والذین ہادو ان الذین آمنوا، اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، یا ایون کسی بھی پیغمبر پہ بلیو کرتے ہیں، والذین ہادو یہودی ہیں، والنصارى کرسچن ہیں، والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو اس میں ایک چیز جو آتی ہے وہ ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح کے اندر ہم 3 کیٹیگریز دیکھتے ہیں کہ ایک کیٹیگری تو ہے کہ جس میں بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے، 10 کمانڈمنٹس جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی کو قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، اور اللہ پہ شرک نہیں کرنا۔ تو یہ کمانڈمنٹس، اسے ایک لسٹ ہے حرام کی، یہ قطعی جو ہیں جسے ہم گناہ کبیرہ کہیں گے۔ اور باقی ایتھکس آتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر کیسے داخل ہوں، یا اور انجیکشنز جیسے کسی کا مال نہ کھائیں، چوری نہ کریں، اس کی حدود دی ہوئی ہیں۔ تو اسے پروسکرپشن یا پرسکرپشن کہتے ہیں۔ تو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر انسان کو ہدایت کی گئی ہے نیکی کی، اور جو برے چیزیں ہیں اس کی حدود بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ کرے گا، جیسے چوری کرے گا، دوسرے کا مال کھائے گا، کسی پہ ظلم کرے گا، تو اس کا سزا کی یہ امید ہے، یہ اس کی یہ پنشمنٹ ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے کسٹم اور رواج جو ہوتے ہیں۔ تو اس میں انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں اگر اچھے ٹریڈیشنز ہیں تو ان کو تو ایڈاپٹ کر لینا ہے، لیکن جو کئی کسٹم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو ان سے منع کرنا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو عمل صالح کے اندر کور کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹوٹلی حرام چیزیں جو ہیں جس سے بالکل منع کیا گیا ہے، اور دوسرا جن سے جو مکروہ ہیں یا جن کو پرسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ اچھے کام ہے آپ نے کرنے ہیں اور ان کاموں سے آپ نے رکنا ہے، اور تیسرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو بھی آپ اچھا چیز دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس کو تو آپ اڈاپٹ کر لیں یا اس کو آپ رہنے دیں، اور جو دوسری چیز ہے اس سے منع کریں۔ تو یہ ایک عمل صالح کی کیٹیگری ہے۔ تو اس یہ حساب جو بہت سارے لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈفرینٹ ریلیجن کے ہوتے ہیں ان کو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، ان سے جو ہے نا ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے، ان سے بات نہیں کرنی۔ لیکن جو ہم نے اب تک آپ نے جو ریسرچ کی اور جو ہم نے آیتیں دیکھی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی 62 اور المائدہ کی 69، اس سے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ان کو کافر بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا جو کچھ سورہ اور آیت ہم نے دیکھی ہیں قرآن میں، اس سے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے، کچھ آیتوں میں لگتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کو مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو جب سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پھر بھی وہ ڈینائل میں رہتے ہیں اور اس چیزوں کو چھپاتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے۔ اور اوبیسلی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اور آخری دن کو نہیں مانتے اور اچھے ڈیڈز بھی نہیں کرتے، ان کو تو بولا ہی ہے کہ کافر ہیں۔ لیکن آپ اس پہ الیبوریٹ کریں گے کچھ کافر کا جو تھوڑا سا کانسیپٹ ہے لوگوں کو؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے کور کرنا، سچائی کو کور کرنا یا حق کو کور کرنا یا وحی کو کور کرنا۔ یہ ایک ایکشن ہے، یہ کوئی بھی ہو تو اگر وہ کفر کا عمل کرے گا تو وہ کفر کر رہا ہے اس وقت۔ جہاں تک کافر جنرل ٹرم ہے، پیگن کے لیے یوز ہوتی تھی، مشرکین کے لیے، لیکن عام طور پہ خواہ وہ مسلم ہو
مومن ہو کوئی بھی ہو، تو جب وہ عمل کرے گا. اب شروع میں جب اسلام آیا تو مسلمان تو اور بھی تھے، دوسرے پیغمبر کے پیروکار اہل کتاب، اور وہ مسلم کی ڈیفینیشن میں وہ بھی آتے تھے، بلکہ قرآن پاک میں آیا کہ کچھ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. تو لیکن ان عام جنرل مسلم جو ہمارے مطلب مومنین تھے، انہوں نے ان کے لیے کافر کی ٹرم، اور اپنے جو نبی کے وسلم کی امتی تھے ان کے لیے مسلم کی ٹرم یوز کی. تو وہ اتنی عام ہوئی کہ لوگ عام طور پہ کنفیوز کر گئے اور اس میں ڈسٹنکٹ نہیں کر سکے. لیکن اگر اس کی ورڈ کی پریسیژن کے اندر جائیں تو کفر ایک عمل ہے جو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے حق کو ڈھانپ دیا، حق کو جانتے ہوئے اس نے نہیں کیا. اور مسلم وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اچھے عمل کی معلومات رکھتا ہو، صالح عمل کرے. اور مومن جو پیغمبر کی شریعت کو اختیار کرتا ہے، کسی بھی پیغمبر کی، اور اس کا دوہرا اجر ہے، جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک اللہ پہ بلیو کی حیثیت سے اس کا اجر، اور دوسرا پیغمبر کی شریعت کو اڈاپٹ کرنے کا اجر. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا دوہرا اجر دیا جائے گا. تو یہ ہے اس میں فرق. تو مومن بننے سے پہلے مسلمان بننا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بلکہ میں اس کو ایک آیت ہے اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ہے جی سورہ 49 آیت 14، اس میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم وان تطيعوا الله ورسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی اعراب جو ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ اسلام کا دائرہ ایک ہے اور وہ بہت بڑا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہیں اسلمنا، ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلام لائے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان جو ہے وہ آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈسٹنکٹ کرتا ہے کہ مسلمان کا دائرہ اسلام کا حیثیت سے بہت بڑا ہے اور مومنین اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا جو سورہ بقرہ کی 177 ہے، اس میں کافی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور صحیح جو اس کو کہتے ہیں ایمان لے کے آئیں آپ اور ساری چیزیں آپ یہ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے مومن کے لیے، یہ سب چیزیں اس پہ کرنا، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، صحیح طرح ایمان لانا، پھر اس پہ عمل کرنا ہاں ضروری سورہ ہے. اس میں بالکل بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی 177 میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرے، یعنی کہ اپنا مال ان کے لیے کھلا رکھے، اور اپنے ہاتھ پھیلانے والوں کو اور غلاموں کو رہائی پر خرچ کرے، اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ جسے ٹیکس کہتے ہیں. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں، اور نیکی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، اور راست باز لوگ ہیں وہی متقی ہیں. تو اس میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اصل نیکی جو ہے وہ چہرے کو ادھر ادھر کر لینے میں نہیں ہے، بلکہ آدمی کو ان چیزوں پہ، اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، کتابوں پہ، ان چیزوں پہ ایمان لانا لازم ہے. تو بالکل صاف واضح بات کر دی گئی ہے کہ مومن کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے.
اچھا، آپ کے خیال میں جو ہے یہ اتنا کنفیوژن کیوں ہے لوگوں کو؟ جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان، پھر وہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے، بلکہ میں کسی اسکالر سے بات کر رہا تھا کینیڈا میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ کرسچنز ہیں جو ایکچولی وہ ٹرینٹی پہ بلیو نہیں کرتے، وہ صرف اسی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں جو سورہ بقرہ کی 62 اور 5 کی 69 میں بتائی گئی ہے، ان 3 چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو میجورٹی میں لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان نہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ان سے بات نہیں کریں آپ۔ تو ہم لوگ کیا اپنی طرف سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں اور آپ کافر ہیں؟ ہم لوگوں کو کوئی جہاں تک بات ہو رہی ہے کافر کی، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ اگر اس چیز کو ہائڈ کر رہے ہیں اور چیزیں نہیں کر رہے ویسی جو کرنی چاہیے تو آپ کافر ہو گئے۔ اور جیسے کہ دوسری جیسے آیتوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو ہم کہہ دینا کوئی بھی مذہب کا ہو اور وہ سب چیزیں اچھی کر رہا ہے، جیسے اس کا فیتھ ہے، اللہ پہ کسی پاور پہ، اللہ پہ بلیو کرتا ہے، آخری دن پہ بھی کرتا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، تو کیا ہم لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں تم کافر ہو، ہم تم سے بات نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہماری طرح چیزیں نہیں کرو جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں؟ آپ اس سلسلے میں سورہ ال عمران کی آیت 52 بہت واضح طور پہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما احسن عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ تو قال الحواریون، اس کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم دین میں خدا کے مددگار ہیں، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب قرآن پاک ان کو مسلمان کہہ رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ان کو جو کچھ ملا اپنے نبی سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس پہنچا، تو ہمارا کافر کرنا بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک میں ایک ان کے لیے اصطلاح یوز ہوئی اہل کتاب، اور یہاں صاف طور پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی جب ان کو ہجرت کا ہوا، اور فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جی کہ جی وہاں ہم نے صرف ایک گھر تھا جو مسلمانوں کا تھا۔ تو اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، سورہ ال عمران کی 67 آیت کے اندر، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو مسلم کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 133 میں ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، یعنی جب اس وقت تم کیا اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اس خدا کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو قرآن پاک میں مختلف آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہے اور اس کے سچے پیروکار ہیں وہ مسلم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو مسلم کی ڈیفینیشن براڈ اور وسیع ہے، تو جو بھی
اللہ کو مان رہا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، ہم اس کو بالکل کافر نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت 62 اور سورہ مائدہ کی آیت 69 اس پہ شہادت دے رہی ہیں اور بالکل واضح بات بیان کر رہی ہیں۔ بہت تو اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ اچھا، تو آپ اپنے ناظرین کو جو آخری میسج دینا چاہیں گے اس کے بارے میں، کہ لوگوں کو جو کنفیوژن ہوتا ہے اسی سبجیکٹ پہ، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہ اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ بھائی وہ ڈفرینٹ ان کا ریلیجن ہے، اور ہم تو صرف اپنے جو لوگ ہیں انہی سے بات کریں گے، اور ہم ان کو کوئی ان کا خیال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہماری اس کیٹیگری میں نہیں آ جائیں۔ ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو، ناظرین کو؟ میں بات چیت بالکل صاف ہے کہ مسلمان جسے ہیں تقریباً دنیا میں اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 1 ارب یہ ہیں بائی برتھ مسلم، اور باقی 6 ارب جو دوسرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ ان کے پاس تو ہو سکتا ہے پیغام نہ بھی پہنچاؤ، یا وہ جس مذہب سے آ رہے ہوں، اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافر ہیں، نہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت کے حقدار ہیں۔ تو 6 ارب لوگ ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو میسج بالکل پہنچا ہی نہیں۔ میسج عام طور پہ عمل کی زبان سے پہنچتا ہے۔ میسج جو ہے زبانی اگر کہیں اور ہمارے اعمال ڈیفرنٹ ہوں یا ہمارے معاشرے اس کی گواہی نہ دے رہے ہوں تو وہ کوئی پیغام نہیں پہنچتا۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں، تو ان کی تجارت میں ڈیلنگ کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان کے عمل کو دیکھا۔ اس حساب سے جو ہے پوری دنیا کے 6 ارب لوگ ہیں جو نبی ہمارے کی امتی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو بالکل کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر اس کو کہیں گے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک سچ کو چھپایا اور پھر اس کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کو ہم کافر کہیں گے۔ ہاں، مومنین وہ ہے جو پیغمبر کا پیروکار ہے، سچے پیغمبر کا، اس کو بھی قرآن پاک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مومنین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، ہر لفظ منفرد اور ہر لفظ اہم، اس اصول پہ پڑھیں اور اپنے نظریات قرآن پاک کی روشنی میں متعین کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پورے کا پورا قرآن پاک کی روشنی کے اندر ہے اور اس سے باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز نبی کے وسلم نے ایسی نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو، تو وہ سارے کا سارا قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ اس سے اپنے نظریات بنائیں، پرائمری سورس سے دیں، کیونکہ آخرت میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی، کانوں اور ان چیزوں سے آپ نے اس بات کی تصدیق کی یا نہیں۔ اگر ہم سیکنڈری سورس سے، ثانوی سورس سے انفارمیشن لے کے اور اس سے لوگوں پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا اس طرح سے کوئی وہ اعتقادات رکھیں، تو وہ قرآن ان کی حمایت نہیں کرے گا۔ تو بس یہی ہے کہ ہم قرآن کو مطالعہ کریں اور اپنے نظریات کی بنیاد قرآنی آیات پہ رکھیں، اس کے بعد لا ریب فیہ، پھر کوئی خوف نہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، بہت اچھا میسج دیا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے عمل جو ہیں وہ اس کو صحیح رکھنے چاہیے، صحیح کرنے چاہیے، اور سارے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، چاہے جس ریلیجن سے تعلق ہو، ان کے محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے، ہمیں اپنے ریلیشن شپ اچھے رکھنے چاہیے ان کے ساتھ، ہمیشہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور ان کا جو بھی فیتھ ہے، ایز لانگ ایز وہ اللہ کو بلیو کرتے ہیں اور اچھے ڈیڈز کرتے ہیں اور آخرت پہ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، سب کو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں پھر میں یہی کہوں گا، ناظرین آپ لوگ قرآن کو پڑھا کریں، اس پہ غور و فکر کیا کریں، اور سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، اس پہ سمجھیں اس کو۔ کافی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آج تک شاید لوگوں کو نہیں پتہ، لوگ باتیں سنتے ہیں ادھر سے یا ادھر سے تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پہ آئیں گے، اس کو صحیح طرح پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو غور و فکر کریں گے، تو آپ کے لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہر چیز کی آسانی کی ہوئی ہے، سب لوگوں کو بولا ہوا ہے، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ اچھے کام کریں،
ایک دوسرے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. تو پلیز قرآن کو پڑھا کریں اور اس کا غور و فکر کیا کریں. میری طرف سے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز بھائی. وعلیکم السلام. ناظرین آپ کو بھی السلام علیکم. خدا حافظ.